لاہور میں سموگ کا راج سانس لینا بھی دشوار، باغوں کا شہر آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ، شہری گلے اور آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ شہر میں دھند کے ڈیرے، داخلی اور خارجی راستوں ٹریفک سست روی کا شکار، فضائی آپریشن بھی متاثر، 9 پروازیں منسوخ، 2 تاخیر کا شکار۔ مہنگائی نے غریبوں کے کڑاکے نکال دیے، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ، سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے باہر۔ چکن 255 روپے فی کلو تک جا پہنچا، انڈے مزید 2 روپے درجن مہنگے۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جا رہی ہے۔ مریم نواز کا پختونخوا بلدیاتی الیکشن میں حکمران جماعت کی شکست پر ٹویٹ، کہا 22 کروڑ کے ملک کو مہنگائی، نااہلی، لاقانونیت میں دھکیلنے والے جا رہے ہیں۔ اصل کے نام پر نقلی شہد بیچنے والے فوڈ اتھارٹی کی گرفت میں، راوی ٹاؤن میں جعلی شہد کے یونٹس پر چھاپا، 400 بوٹلز، 125 کلو چینی، 120 کلو گلوکوز شہد، مشینری ضبط۔ بچوں کی صحت سے کھلواڑ، سید مٹھا ٹیچنگ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بخار کے لیے غیر معیاری سیرپ ایسٹاڈول تجویز کرنے لگے۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب پہلے ہی ایسٹاڈول کو غیر معیاری سیرپ قرار دے چکی۔ OIC کے کامیاب انعقاد پر وزیراعظم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا ٹویٹ، بولے تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے کہ مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کریں۔ وزیر زراعت کی زیر صدارت ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کا اجلاس، 34 کروڑ 33 لاکھ کے 16 منصوبوں کی منظوری، 18 کروڑ زراعت، 16 کروڑ لائف سٹاک کے منصوبوں کے لیے مختص۔ ڈائریکٹر جج لاہور زاہد محمود کی ریٹائرمنٹ پر تقریب کا انعقاد، حاجیوں کے لیے 35 سال تک خدمات انجام دینے والے خراج تحسین۔ تقریب میں سابق ڈائریکٹر فروغ آفتاب اور سعید احمد کی شرکت۔ جی سی یونیورسٹی میں سجی پروقار تقریب، 60 70 اور 80 کے دہائی کے فارغ التحصیل طلباء کی شرکت۔ طلباء کی گلوکاری پر پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے، وائس چانسلر اصغر زیدی کی خصوصی شرکت۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کے زیر اہتمام قائد اعظم بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کی شرکت۔ KCPR محمد توقیر کی ٹیم فاتح، ٹیبل ٹینس میں مہنور نے میچ جیتا۔ اور اردو کے نامور شاعر اور افسانہ نگار ابوالاسر حفیظ جالندھری کی آج 39ویں برسی۔ حفیظ جالندھری نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت دوام پائی۔ ملکہ پکھراج نے ان کے نظم ابھی تو میں جواں ہوں کو گا کر امر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہر بھر کے رنگ لیے لاہور کے ساتھ میں ہوں سہاب سے، اور میں ہوں عمیر جامی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر لی جائے موسم کی۔ شہر میں سموگ کا راج برقرار ہے، کھلی فضا میں سانس لینا محال ہو چکا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے تاحال نہ نکل سکا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 313 تک جا پہنچا۔ ٹاؤن شپ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ قرار AQI 484 ریکارڈ کر گیا۔ شہریوں کو آنکھ میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ لاہور شہر کے کچھ علاقے تو ایسے ہیں جو کہ آلودہ ترین قرار دیے گئے ہیں، جن میں ٹاؤن شپ زیر فہرست ہے۔ اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی زیر فہرست ہے۔ شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے، کہتے ہیں کھلی فضا میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے تاحال نہیں نکل سکا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس اگر آپ سے شیئر کریں تو وہ 313 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں سب سے زیادہ آلودگی ہے۔ AQI وہاں پر 484 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔
جبکہ طبی ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ رات کے اوقات میں فوگ اور اسموک دونوں کے باعث جب آپ ٹریول کریں تو فوگ لائٹس آن کر کے ہی روڈز پر ٹریول کیا جائے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس تمام سچویشن میں کچھ ٹائم تک موٹر وے کو بھی عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن اب اسموک کی شدت میں چونکہ کمی آ چکی ہے اور فوگ بھی اس طرح سے نہیں ہے تو تمام تر عام شاہراہیں اور رنگ روڈ اور موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے کھلے رکھا ہے۔ لیکن اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں آلودگی مزید بڑھتی جا رہی ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس مزید آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹاؤن شپ سب سے زیادہ آلودہ ہے جہاں پر AQI 484 ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر 11 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا شیڈیول شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی 9 پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر 11 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی 9 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر 11 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی 9 پروازیں منسوخ کر دی گئی جبکہ 2 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر 11 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا ہے اور اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی 9 پروازیں منسوخ کر دی گئی جبکہ 2 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ شدید دھند کے باعث ایسا ہو جا رہا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر 11 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ احتساب عدالت میں چینوٹ مائنز اینڈ منرلز کیس کی سماعت۔ وزیر جنگلات پنجاب سبطین خان احتساب عدالت میں پیش۔ پراسیکیوٹر کی عدم موجودگی کے باعث کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 11 جنوری تک ملتوی کی ہے۔ آپ کو احتساب عدالت سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم کیس کی سماعت ہے اور کیس کی سماعت جو ہے وزیر جنگلات پنجاب سبطین خان کی ہے احتساب عدالت میں جو کہ آج پیش ہوئے ہیں۔ پروسیکیوٹر کی عدم موجودگی کے باعث کیس کی سماعت اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 11 جنوری تک ملتوی کی ہے اور 12 جنوری کو دوبارہ سے ہیئرنگ رکھی ہے۔ عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ جی عمر بتائے گا اس سماعت کا حوالہ ہمیں۔ جی بالکل، سبطین خان صوبائی وزیر جو ہیں وہ آج احتساب عدالت میں اپنے کیس میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے اپنی حاضری مکمل کروائی، لیکن جو سرکار نیب کے پروسیکیوٹر ہیں ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے عدالت نے اس کیس پر سماعت جو ہے وہ 11 جنوری تک ملتوی کر دی ہے اور جواب طلب کر لیا۔ سبطین خان صوبائی وزیر کے خلاف جو ہے مائن اینڈ منرلز اور آئرن اور اسکینڈل کیس میں جو ان سمیت 7 ملزمان جو ان کے خلاف یہ نیب نے ریفرنس دائر کیا ہوا ہے۔ نیب عدالت نے نیب سے جو سبطین خان کی بریت کی درخواست ہے اس پر جواب طلب کر رکھا ہے، جبکہ ملزم سبطین خان سمیت ملزمان کی لاہور ہائی کورٹ سے 19 ستمبر 2019 کو ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ دیگر شریک ملزمان میں راؤ منظریات سابق سیکرٹری مائن منرل ڈپارٹمنٹ امتیاز احمد چیمہ، سابق جنرل مینیجر محمد اسلم اور چیف انسپیکٹر مائن پنجاب عبدالستار سلمان غنی اور محمد شاہد شامل ہیں۔ عدالت نمبر 5 کے جج نے آج اس کیس پر سماعت کی۔ ملزمان پر تقریباً 6 ارب روپے کے مالیت کے چنیوٹ آئرن اور کانکنی کا ٹھیکہ جو ہے من پسند کمپنی کو نوازنے کے الزامات کے تحت نیب نے یہ ریفرنس جو ہے احتساب عدالت میں دائر کر رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر حیات، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔